میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو رمضان مبارک پورا مہینہ اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اسی مبارک مہینے میں ایک اور بڑی عظیم رات ہے جس کو ہم لوگ شب قدر کے تعلق سے جانتے ہیں، شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی زمین پر آیا کرتے ہیں اور اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں لوگوں کو حاصل ہوا کرتی ہیں۔ جی ناظرین اکرام، یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، بے شک۔ اور اسی مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات آنے والی ہے جو شب قدر کے نام سے ہم اور آپ سب جانتے بے ہیں، شک۔ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا۔ اور وہ رات اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات کے مقابلے میں ہزاروں راتیں، ہزاروں مہینے کم پڑ سکتے ہیں۔ جی، ہزار مہینوں سے افضل، بے شک۔ تو بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، جی اور شب قدر کو رمضان میں رکھا ہے۔ جی شب قدر میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل رات آ رہی ہے۔ اس رات کا مکمل اہتمام کرنا ہے۔ اس رات میں ایک رات عبادت کرنے میں اللہ ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے بے گا۔ شک، سبحان اللہ۔ تو اس رات کو جو تلاش کرنا ہے وہ طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ یہ رات 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو علماء کرام کی جو اتفاق رائے ہے جی، اور تو وہ 27ویں شب پر ہے۔ جی جی اس کی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے شب قدر کی، کہ جب یہ رات آتی ہے نا تو موسم کوئی بھی ہو، کتنا بھی گرم ہو یا کتنا بھی سرد ہو، اس رات میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ضرور چلتے ماشاء ہیں۔ اللہ، سبحان یہ اس رات کی ایک پہچان ہے۔ اللہ۔ جی تو ناظرین اکرام، اس رات کا مکمل اہتمام کریں، اور پورے طور پہ ہم اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں طاق راتوں میں، یعنی بے جوڑ راتوں میں، آخری عشرے کی بے جوڑ راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ ان راتوں کو کوشش کرنا ہے ہمیں کہ ان راتوں میں کم سے کم 2 رکعات نماز ضرور ادا کی جائے۔ صلاۃ التسبیح۔ ہاں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یا ویسے ہی نفل 2 رکعت پڑھیں۔ جی یہ نہیں کہ 21 ہے تو آج نہیں ہو سکتی شب قدر، یہ نہیں کہ 23 ہے تو آج شب قدر نہیں ہو سکتی، 25 ہے کہ شب قدر نہیں ہو سکتی، 27 کو تو اہتمام کرتے ہی ہم، لیکن اس کے علاوہ جو طاقتیں پیچھے بچتی ہیں ہماری، آخری 21، عشرے کی، 23، 25، ان راتوں میں بھی کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھنا۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ اگر اتفاق سے، نصیب سے وہی رات نکل آئی جس میں آپ نے پڑھا ہے، اگر 21 شب قدر ہوتی ہے تو اللہ آپ کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دے گا، بے شک۔ 1000 مہینے جیسا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگر 23 نکلتی ہے تو آپ کو اس رات میں آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، تو یوں سمجھا آپ نے 1000 راتوں میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اگر 25 ملتی ہے، یا 21 27 ملتی ہے، 29 ملتی ہے، تو ان طاق راتوں کا خصوصی طور پہ سارے لوگ اہتمام کریں، وہ کم سے کم 2 رکعت تراویح کے بعد ضرور جی جی رات میں نماز ادا کریں۔ جی یہ شب قدر ہے، اور شب قدر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، بے شک۔ اسی لیے اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جی اور قرآن کے نزول قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے، کئی لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو غلط جاتے فہمی ہیں۔ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن تو 23 برس میں دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت حضور پر نازل ہوتا رہا، پھر یہ اس میں ایک شب رات قدر میں ایک رات میں کیسے نزول کا تذکرہ ہے۔ تو یہ علماء اکرام اور مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ اس نزول سے مراد آسمان اول پر، لوح محفوظ سے آسمان اول پر اسی رات میں نازل کیا گیا، پھر لوح محفوظ سے یعنی کہ آسمان اول پہ جب آ گیا تو پھر آسمان اول سے حضور کے قلب منور پر تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی حضور کو، ویسے نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا۔
تو اس اعتبار سے تو شب قدر میں قرآن نازل ہوا، جی اور حضور کے سینے پر نازل ہونے کے اعتبار سے 23 سال میں جی جی تقریباً اس کو مدت جی لگی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آنے والی عظیم رات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ ہمیں اس رات میں خوب خوب عبادتیں کرنا چاہیے، اور تلاوت کلام اللہ بھی ہم کریں۔ کم سے کم آپ یہ کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز ضرور ادا کریں، اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ طاقتور ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور بھی پڑھیں، لیکن کم سے کم آپ ان جو طاق راتیں ہیں ان میں کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھیں، تاکہ آپ ثواب سے محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شب قدر میں خوب خوب رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مسلمانان عالم پر اپنا خاص فضل فرمائے، مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے رہائی عطا فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اور شب قدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔